ناول اے عشق جنون، رائٹر عرفا خان، قسط نمبر 19، آرمی فرینڈز کزن ریونج بیسڈ ناول۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سارہ نے سب کو پرجوش انداز میں سلام کیا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام، آ گئے میرے بچے، اسما بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیسا رہا دن؟ اسما بیگم نے محبت سے پوچھا۔ بہت کمال کا، سارہ نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ سارہ، میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی، مجھے کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ پری جاؤ بیٹا، میرے روم سے لے کر آؤ۔ بھائی یہ کہاں رکھوں؟ ملازم نے آ کر پوچھا۔ بھابھی کے روم میں، راہم نے کہا اور دوبارہ موبائل میں مگن ہو گیا۔ ایک منٹ، یہ بیگز مجھے دے دیں، سارہ نے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور اس سے کچھ بیگز لے لیے۔ تھینک یو، اب آپ جائیں۔ سارہ مسکراتے ہوئے نیچے آ گئی، بیگز ایک سائڈ پر رکھ دیے اور اسما بیگم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی مام، پہلے آپ دکھائیں۔ تم ادھر آ کر بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے برابر بٹھایا۔ پھر اسما بیگم نے اسے اپنے سامنے کیس اٹھا کر کھولا اور جگمگا کرتا ڈائمنڈ سیٹ اس کی طرف بڑھایا۔ واؤ، اٹس سو بیوٹیفل، سارہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ یہ میرے اور تمہارے ڈیڈ کی طرف سے تمہاری منہ دکھائی، اسما بیگم نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ تھینک یو، اٹس ریئلی بیوٹیفل، تھینک یو بوتھ آف یو، سارہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ سکندر صاحب اور راہم مسکرا دیے۔ تم پہنو گی تب یہ مور بیوٹیفل لگے گا، اسما بیگم نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ یہ لو راہم۔ پھر اسما بیگم نے ایک کیس راہم کی طرف بڑھایا جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ پری، یہ تمہارے لیے، میری طرف سے میرے نکاح کا گفٹ، راہم نے پری کے بال کھینچے۔ بھائی، پری نے خوش ہوتے ہوئے وہ کیس لے لیا اور فوراً کھولا۔ ڈائمنڈ کا چھوٹا سا سیٹ تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ایئرنگز تھے اور ہارٹ شیپ کا ننھا سا پینڈنٹ تھا جو جگمگا رہا تھا۔ اٹس سو پریٹی، پری کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، وہ فوراً ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بھائی کے گلے لگ گئی۔ خوش رہو ہمیشہ، راہم نے ساتھ لگایا اور اسے پیار کیا۔ سارہ، یہ میری طرف سے، پری نے اس کی طرف اپنا گفٹ بڑھایا جسے اس نے فوراً تھام لیا اور پھر کھولا تو اس میں چھوٹا سا گولڈ کا سیٹ تھا جس میں ننھے ننھے ایئرنگز چمک رہے تھے اور ساتھ میں ایک خوبصورت سا پینڈنٹ بھی تھا۔ سارہ کیس کو غور سے دیکھتا پا کر سب کو تجسس ہوا کہ اسے یہ کیسا لگ رہا ہے۔ سارہ کو نہ بولتا پا کر راہم بھی حیران ہوا، کیا یہ اسے اچھا نہیں لگا تھا؟ بالآخر پری نے پوچھ ہی لیا۔ کیسا لگا؟ پری کے لہجے میں ڈر واضح تھا۔ بتاؤں کیسا لگا؟ سارہ نے ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ سارہ نے کیس ٹیبل پر رکھا، پھر اپنے دونوں ایئرنگز اسی وقت اتارے اور پری کے دیے ہوئے ایئرنگز کانوں میں پہن لیے۔ اب تم بتاؤ پری، کیسے لگ رہے ہیں؟ سارہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت زبردست، بہت پیارے، جسٹ لائک یو، تھینک یو سارہ، تھینک یو سو مچ، پری چہکتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ اسما بیگم اور سکندر صاحب کی نظریں ٹکرائی اور دونوں اپنے بیٹے کی پسند کو داد دیتے ہوئے مسکرا دیے۔ راہم بھی ان سب کو دیکھ کر مسکرا رہا۔ راہم جانتا تھا کہ اس کی سارہ انپریڈکٹیبل ہے۔ جب پری نے اسے وہ باکس دیا اور اس کے کھولتے ہی پری نے جب پوچھا تو اسے بھی تجسس ہوا کہ پری نے کیسا دیا ہے، اور پھر سارہ کے اس انداز نے اسے بتا دیا کہ اسے وہ بہت پسند آیا ہے۔ اصل درکا اسے پری کے لہجے میں چھپے ڈر نے اور پھر سارہ کے اس کیس کو ٹیبل پر رکھنے سے ہوا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ اسے دل رکھنا آتا ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ اس نے ٹیبل پر ہی رکھ دیا۔ ابھی وہ دیکھ اور سمجھ ہی رہا تھا جب سارہ نے پری سے پوچھا کہ کیسا لگ رہا ہے۔ ان کچھ سیکنڈز نے راہم کا دل اور دماغ گھما کر رکھ دیا، پھر وہ مطمئن ہو کر مسکرا دیا۔ وہ سارہ راہم تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس کی نظر اپنے موم ڈیڈ پر پڑی جو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ڈر وہ دونوں بھی گئے تھے کیونکہ پری میں ان سب کی جان بستی تھی۔ راہم اپنی فیملی کو خوش ہوتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسما بیگم کی آواز راہم کو ہوش کی دنیا میں لائی۔ پری بیٹا، سارہ کو بھابھی کہا کرو، اس سے تمہارا رشتہ اور مضبوط ہو گیا ہے، اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اٹس اوکے، بہت اولڈ ساؤنڈ کرے گا، سارہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سارہ کی اس معصوم ادا پر پری کے علاوہ سب ہنس دیے اور پری مسکراتے ہوئے کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ سکندر صاحب ہنستے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ نہیں کرے گا اولڈ ساؤنڈ، راہم اس سے بڑا ہے تو اسی حساب سے بیٹا جی، رتبے کے لحاظ سے آپ بڑی اور عزت کی حقدار ہیں۔
सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और आखिर में फिर हंस दिए। सिकंदर साहब की बात पर सभी हंस दिए। ओ माय स्वीट बाबी, परी ने शरारत से कहते हुए उसके गले में बाहें डाल दी। सारा शर्माते हुए ब्लश कर गई। एक बार फिर से लाउंज में सबकी हंसी गूंजी। अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, सारा ने उठते हुए कहा। सबकी पुरशौक नज़रों से बचने का अच्छा बहाना था। सारा के बात बदलने पर सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। डैड, ये आपके लिए देखकर बताएं कैसी है, सारा ने डरते हुए कहा। सब ने मुस्कुराते हुए सिकंदर साहब को देखा। नापसंद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिकंदर साहब ने उसका हौसला बढ़ाया। सारा खुले दिल से मुस्कुरा दी। फिर भी आप देखकर बताएं मॉम, परी, ये आप दोनों के लिए। सारा ने फिर अस्मा बेगम और परी की तरफ उनके गिफ्ट्स बढ़ाए। अगर आप में से किसी को पसंद ना आए तो ये रिप्लेस भी हो जाएगा। मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगी? राहम ने उसके कान में सरगोशी की। तुम्हें गिफ्ट मैं नहीं, तुम्हारी चहेती देगी, सारा ने उसको जलाने वाले अंदाज में कहा। दिस इज़ नॉट फेयर, ये उससे कहो। बहुत ज़बरदस्त, सिकंदर साहब ने खुले दिल से तारीफ़ की। बहुत प्यारी है शाल, अस्मा बेगम ने सताइशी अंदाज में कहा। बहुत खूबसूरत, ट्रेंडी भी है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ड्रेसेस का बहुत क्रेज़ है, राहम से पूछा था, उसने गाइड किया था। सारा ने झूठ और गलत बयानी से काम नहीं लिया था, लेकिन सिलेक्ट इसने किया है। मैंने सिर्फ बताया था कि आप लोगों को क्या पसंद है, राहम ने उसका मान बढ़ाते हुए कहा। अगर रिप्लेस करना हो, कलर चेंज करना हो तो साथ चलना, तुम्हारे भाई की बैंड बजाएंगे, सभी हंस पड़े। अगर आप दोनों को भी रिप्लेस करना हो या कलर चेंज करना हो तो बता दीजिएगा, हो जाएगा। नहीं बेटा, हमें वाकई पसंद आया है, थैंक यू, सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। इट्स माई ऑनर, सरा ने मशकूर लहजे में कहा। नहीं बेटा जी, इट्स आवर ऑनर, सिकंदर साहब ने उसका मान बढ़ाया। सरा खुले दिल से मुस्कुरा दी। खाना लगवाऊं तुम लोगों के लिए? अस्मा बेगम ने मोहब्बत से पूछा। नहीं मोम, हम खाकर आए हैं। राहम का मोबाइल रिंग हुआ तो वो खड़ा हो गया। उसने कार कट की और सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। शुक्र है इस निकम्मे ने कोई तो काम ढंग का किया, अस्मा बेगम ने मोहब्बत से उसे लताड़ा। सारा और परी खिलखिलाकर हंसने लगी। माँ, मैं आपको इतना जालिम लगता हूँ? राहम ने सीढ़ियों के पास रुककर उन्हें दुख से देखा। तो और क्या, पहले दिन जूनी को कौन लेकर जाता है? मैं, राहम ने मज़ा लेते हुए जवाब फौरन दिया। कोई बात नहीं बेगम साहबा, फिर खाना भी तो उसे ही स्पाइसी लगेगा, सिकंदर साहब ने हंसती हुई साला को देखकर कहा। साला की हंसी को फौरन ब्रेक लगा। साला की रुकती हंसी को देखकर सिकंदर साहब, अस्मा बेगम और राहम तीनों हंस पड़े। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? परी ने हंसते हुए इश्तियाक से पूछा। पता नहीं, साला बौखलाते हुए साफ मुकर गई। सारा के इस तरह मुकरने पर वो तीनों एक बार फिर से कहका लगाकर हंस पड़े। परी, जो सोता है वो खोता है, राहम ने हंसते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कहा। सिकंदर साहब और अस्मा बेगम भी राहम की बात पर हंस पड़े। मैं काफ़ी बनाकर लाती हूँ, सारा ने वहाँ से निकलना चाहा। जरगुल बना देती है, अस्मा बेगम ने उसे रोकना चाहा। नहीं, मैं लेकर आती हूँ, और फिर वो किचन की तरफ मुड़ गई। पीछे सिकंदर साहब और अस्मा बेगम हंस पड़े। ये राहम को दे दें, सारा ने काफ़ी बनाकर एक कप जरगुल को दिया। जी भाभी, सारा ट्रे पकड़कर बाहर आ गई। सबको काफ़ी सर्व की जरगुल और ऊपर राहम के कमरे में काफ़ी लेकर चली गई। कम इन, राहम ने आने वाले को इजाज़त दी। भाई काफ़ी ले ले, जरगुल ने काफ़ी राहम के लैपटॉप के पास रखी। थैंक यू जरगुल बीबी, राहम ने कहा। जरगुल वापस पलट गई। राहम ने सिप लिया तो फ़ौरन पहचान गया कि काफ़ी सार ने बनाई है। राहम मुस्कुरा दिया और अपने काम में मगन हो गया। लाउंज में हल्के फुल्के माहौल में काफ़ी पी गई। सारा और परी एक दूसरे को अपने दिन की मामूलात बता रही थीं। सारा ने राहम के कमरे के दरवाजे को ना किया। कुछ देर इंतज़ार करती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने झिझकते हुए हल्का सा दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। इर्द गिर्द नजरें दौड़ाती हुई अंदर आई। कमरा खाली था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो खुश होती हुई ड्रेसिंग के आगे जाकर खड़ी हुई और जल्दी से अपने हाथ में मौजूद परफ्यूम को तरीके से पहले नंबर पर मौजूद उसके परफ्यूम के बराबर रख दिया। फिर मुस्कुराती हुई खामोशी से उसके कमरे से निकल गई।
وہ جو فریش ہو کر نکلا اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، بلکہ سارہ کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آئی تھی، شاید کوئی بات کرنی ہوگی۔ اس سے تیار ہونے کے بعد ملنے کا ارادہ کرتا ریڈی ہونے لگا۔ جب وہ ڈریسنگ کے آگے جا کر کھڑا ہوا، اس نے مصروف سے انداز میں اپنا پرفیوم اٹھایا کہ اسی وقت اس کی نظر اپنے فیورٹ پرفیوم پر پڑی۔ وہ حیران ہوا کہ یہاں پہلے تو نہیں تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ سارہ نے اس کے ساتھ شادی کے لینے کا بہانہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آئی۔ تو میڈم یہ رکھنے آئی تھی، تو اس کو گفٹ چوری چھپے دیا جا رہا تھا۔ راہم نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود پرفیوم سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ اب وہ سارہ کا دیا ہوا پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ وہ اپنا تنقیدی جائزہ لیتا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارادہ سارہ کے کمرے میں جانے کا تھا۔ آج شام کو شاہزیب انکل نے آنا تھا۔ وہ تیار ہو رہی تھی۔ وہ پرفیوم سپرے کرنے کے بعد بال برش کر رہی تھی۔ اب وہ ڈریسنگ پر رکھا پری کا دیا ہوا پینڈنٹ اٹھا کر پہن رہی تھی جب اچانک دروازہ ناک ہوا۔ آ جاؤ پری، سارہ نے آواز دی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سارہ بولی، پری یار اس کا لاک لگا دو، کب سے لگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نظر جب شیشے پر نظر آتے راہم کے عکس ٹکرائی جو بلو شرٹ اور بلیک پینٹ زیب تن کیے وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ سارہ پینڈنٹ رکھتے ہوئے مڑی، تم تیار ہو گئے؟ ہاں وہ لوگ تو آنے والے ہوں گے، اس نے سارہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا اتنے پنکچوئل؟ سارہ نے ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شارپ سون کرنل ہے نا شاہزیب انکل، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او شکر ہے راہم تم ایسے نہیں ہو، 7 بجے یہ کرو، 8 بجے یہ کرو، 9 بجے ڈنر کر لو، 9:01 ہو گیا، ڈنر ٹائم آؤٹ ہو گیا، 10 بجے سو جاؤ، میری تو ساری زندگی گھڑی دیکھتے دیکھتے گزر جاتی۔ راہم ہنس پڑا، تم اپنی لائف انجوائے کرو۔ چلو یہ تو بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے دوپٹے کا پلو لہراتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ راہم کو اس کی شام والی بات یاد آئی۔ راہم نے سارہ کو بغور دیکھا جس نے لائٹ پنک کلر کا فراک پہنا ہوا تھا، لائٹ سے میک اپ، پری کے دیے ہوئے ایئر رنگز پہنے، ہاتھ میں راہم کی دی ہوئی رنگ پہنے، نازک سی ہیل پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ اسے یہ کلر سارہ پر ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، راہم نے اسے سراہا۔ سچ بول رہے ہو؟ اوور تو نہیں لگ رہی؟ بالکل بھی نہیں، اور پتہ چلے مام یہ کہہ کر پچھتائیں کہ اچھے سے تیار ہونا، سارہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم واقعی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ویسے راہم تمہاری فیملی بہت اچھی ہے۔ میری نہیں ہماری فیملی، اب تم بھی اس فیملی کا حصہ ہو۔ سارہ راہم کی بات پر مسکرا دی۔ راجر سر، سارہ نے شرارت سے کہا۔ راہم مسکرا دیا۔ ویسے سارہ تم تھک گئی، میں نہیں پچھتایا، بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، راہم نے اسے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ سون میجر، سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارہ نے اپنی تیاری پر آخری نظر ڈالی اور پلٹی۔ چلیں میں پہنا دوں؟ راہم نے پینڈنٹ اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہیں اٹس اوکے، بعد میں پری سے لگوا لوں گی۔ لگا ہی دیتا ہوں، راہم اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سارہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ سارہ نے درختے دل کے ساتھ اپنے بال آگے کیے، پھر راہم نے وہ پینڈنٹ اس کے گلے میں پہنا کر لاک لگا دیا۔ سارہ کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ناؤ پرفیکٹ، راہم نے اس کو کندھوں سے تھامتے ہوئے اس کا رخ مرر کی جانب کیا۔ چلتے ہیں، اس سے نظریں بھی اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ راہم مسکرا دیا۔ چلو، راہم نے اس کے ساتھ قدم نیچے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ لوگ نیچے آئے تو انہیں ضرور سے پتہ چلا مہمان آ چکے ہیں۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم کی جانب بڑھے۔ سارہ نے ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے ٹائم دیکھا۔ راہم 7:02 ہو چکے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارے انکل کہیں؟ راہم 7:02 ہو چکے ہیں، تم سے ملنے کا ٹائم ختم ہوا، ناؤ لیو گیٹ آؤٹ۔ سارہ نے بات کے اختتام پر ہنستے ہوئے راہم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ راہم نے بھی اس کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، چلو اب، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، سارہ نے مسکراتے ہوئے مشترکہ سلام کیا۔ شاہزیب انکل اور صالحہ آنٹی کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام، سب نے اپنے اپنے تئیں جواب دیا۔ شاہزیب انکل راہم کے ساتھ گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے۔ کیسے ہو برخودار، بہت مبارک ہو، آخر بازی مار ہی لی، راہم ہنس دیا۔ صالحہ آنٹی بھی سارہ سے بہت محبت سے ملی۔ کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سارہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، انہوں نے محبت سے کہا۔ سارہ کو ان سے ملتے ہوئے ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔
ماشاءاللہ اسما، چاند کا ٹکڑا ہے تمہاری بہو۔ جی بالکل، آفٹر آل ہمارے راہم کی پسند ہے، اسما بیگم نے فخریہ انداز اپنایا۔ انکل میٹ ہار، یہ ہے سارا کمال، راہم نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ واقعی سارا کمال اسی کا تو ہے، راہم تمہاری پسند لاجواب ہے۔ شاہ زیب انکل نے پہلے راہم کو چھیڑا اور پھر سہا۔ سب مسکراتے ہوئے سارا کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی اگلی بات پر سارا بلش کر گئی۔ سب نے دلچسپی سے دیکھ کر کہکا لگایا۔ کیا برخودار، ابھی تک یہ تم سے شرما رہی ہے، شاہ زیب انکل نے ہنستے ہوئے کہا، پھر سارا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی۔ اسٹے بلیسڈ بیٹا جی، انہوں نے محبت سے کہا۔ راہم نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور اس کے بعد سب نے اپنی اپنی نشست سنبھال لی۔ سارا پری کے برابر بیٹھنے لگی تھی جب صالحہ آنٹی نے کہا، بیٹا اب راہم کے برابر بیٹھو، ہم بھی تو دیکھے ساتھ کیسے لگتے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے چھیڑا۔ سارا پیزل ہوتی ہوئی راہم کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ سب باتوں میں مگن ہو گئے، لیکن شاہ زیب انکل گاہے بگاہے سارا کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے۔ ارحم اور ریان کیوں نہیں آئے؟ ان کا کہنا ہے وہ اپنی بھابھی کا ویلکم اپنے گھر پر کریں گے، صالحہ آنٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ انکل جا کر دونوں کو ایک ایک پنچ لگائیے گا، بھابھی کے ہسبینڈ کی طرف سے، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم کی بات پر سب کہکا لگا کر ہنس دیے۔ یہ آپ کی منہ دکھائی، صالحہ آنٹی نے مسکراتے ہوئے سارا کی جانب انویلپ بڑھایا۔ سارا نے اسما بیگم کی جانب دیکھا۔ لے لو بیٹا، اسما بیگم نے محبت سے کہا۔ سارا نے ہچکچاتے ہوئے تھام لیا۔ راہم بھی باتوں میں حصہ لے رہا تھا۔ سارا ان لوگوں کی باتیں مسکراتے ہوئے سن رہی تھی، لیکن شاہ زیب انکل کی گاہے بگاہے اٹھتی ہوئی نظریں بھی خود پر محسوس کر رہی تھی۔ تم بور تو نہیں ہو رہی؟ راہم نے سرگوشی کی۔ نہیں جھوٹے، تم نے جھوٹ بولا تھا، میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شاہ زیب انکل بار بار ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ مجھے مت دیکھو، سامنے دیکھو اور مسکراؤ بھی، وہ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ سارا نے مسکراتے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ سارا تم اچھی لگ رہی ہو، وہ تو انہوں نے کہا ہے اس لیے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو یہ کلر تم پر کتنا سوٹ کر، راہم نے کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ نہیں نہیں، سامنے دیکھو، مجھے مت دیکھو بار بار، سارا نے مسکراتے ہوئے اس سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے لگ رہا ہے میں میوزیم میں لگی ہوئی ہوں۔ دیکھو پری بھی مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ تم بہت برے ہو، مجھے تمہاری باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سارا تم پری کو غور سے دیکھو، اس کی نظروں کا مرکز تمہارا پینڈنٹ ہے، وہ اس پہ خوش ہو رہی ہے۔ مجھے گھماؤ مات، پینڈنٹ میں خوش ہونے والی کیا بات ہے، سب کے پاس ہی ہوتا ہے۔ بے وقوف، سب کے پاس ہوتا ہے لیکن پری کا دیا ہوا نہیں، وہ اس لیے خوش ہو رہی ہے۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور تمہیں میں بے وقوف بھی لگ رہی ہوں، جب دوست تھی تب تو کبھی بے وقوف نہیں لگی۔ اور انکل آنٹی وہ دیکھو، وہ بھی مسکرا رہے ہیں، آنٹی تو باقاعدہ ہنس رہی ہیں۔ میں نے ان کا کیا لیا ہے؟ سارا نے پوچھا۔ اب یہ نہ کہنا کہ میں نے ان کی بوتیک کا ڈریس پہنا ہے۔ سارا وہ بس ہمیں ساتھ دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں، ہو سکتا ہے انہیں ہمارا کپل اچھا لگ رہا ہو۔ راہم نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ سارا نے راہم کی طرف دیکھا جیسے اسے یہ سننا اچھا لگا ہو۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل بیٹا جی، ہم آپ کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جس نے راہم سکندر کی شخصیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہ بھی اتنی شدت سے کہ برخودار مشن کے بیچ میں ہی شادی پر آمادہ ہو گیا۔ کہاں یہ لڑکیوں سے 10 قدم دور رہنے والا اسی بھیڑ میں سے ہیرا چن کر نکال لیا، جو ہری ہے پہچان خوب ہے، اور عام کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دونوں ساتھ بیٹھے اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ آپ بچہ پارٹی لوگ کیا کہتے ہو، کمپلیٹ ایچ ادر۔ سارا بلش کر گئی۔ اتنی تعریفوں پر سارا سے نظریں بھی نہیں اٹھائی جا رہی تھیں، لیکن یہ احساس انہیں اس کی باتیں پتہ چل گئی ہیں، ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ ظاہر ہے جب میجر آنکھوں سے اندازہ لگا سکتا ہے تو کرنل چہرے سے اندازہ کیوں نہیں لگا سکتا؟ راہم کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آ گئی، باقی سب بھی کھل کر مسکرا دیے۔ بیگم صاحبہ کھانا لگ چکا ہے، زرگل نے آ کر اطلاع دی۔ اسما بیگم نے سب کو ڈائننگ ہال کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ سب کھڑے ہو رہے تھے اور راہم سارا کی طرف جھک کر کہنے لگا، اب یقین آیا؟ راہم مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سارا نے کوہنی ماری کہ چپ کرو، پھر انہیں پتہ لگ جائے گا۔ وہ دونوں بھی ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے۔ راہم نے چیئر گھسیٹی اور سارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے برابر ہی اپنی نشست سنبھال لی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ صالحہ اب تو کچھ ڈال ہی نہیں رہی ہیں، اسما بیگم نے میزبانی نبھاتے ہوئے ان کی جانب شیشلک کی ڈش بڑھائی۔ بہت شکریہ، میں لے رہی ہوں اسما، صالحہ نے ان کے ہاتھ سے ڈش لیتے ہوئے کہا۔ آج تو سارا کا فرسٹ ڈے ہے، پروٹوکول لینے کا حق تو اس کا بنتا ہے، ہم تو آتے رہتے ہیں۔
دیکھو اس کی پلیٹ بھی خالی ہے۔ صالحہ بیگم نے اسما بیگم کی توجہ سارہ کی جانب مبذول کروائی جو پلیٹ میں تھوڑے سے رائس اور منچورین ڈالے اسی کو گھسیٹ رہی تھی۔ میجر، سارہ کی ٹینشن اب تمہاری ہے ورنہ آدھی رات کو تمہیں ہی پیزا آرڈر کرنا پڑے گا۔ سرو کرو اسے۔ اسما بیگم سے پہلے شاہ زیب نے راہم کو چھیڑا۔ آئیڈیا اچھا ہے، راہم نے مسکراتے ہوئے سارہ کے کان میں کہا۔ سارہ نے اس کے پاؤں پر ہلکا سا جوتا مارا۔ کھاؤ بیٹا۔ اسما بیگم نے اس کی پلیٹ میں اسٹیم چکن ڈالا۔ راہم بھی اب گاہے بگاہے اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہا تھا۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ شاہ زیب انکل اور صالحہ آنٹی جاتے ہوئے اس سے ملے۔ اب اسی ویک میں ہماری طرف ڈنر کرو، انہوں نے سارہ سے ملتے ہوئے کہا۔ سارہ نے راہم کی طرف دیکھا۔ راہم بزی تو نہیں ہو بیٹا؟ بالکل بھی نہیں آنٹی، ہم سب ضرور آئیں گے۔ شاہ زیب انکل اور صالحہ آنٹی کے جانے کے بعد سب اپنے اپنے رومز میں چلے گئے۔ سارہ اور راہم بھی اوپر آ گئے۔ سارہ چینج کر کے ریلیکس انداز میں بیٹھی، وہ موبائل یوز کر رہی تھی جبکہ اس کے روم کا ڈور ناک ہوا۔ آ جائیں۔ سارہ ایکٹیو ہو کر بیٹھ گئی۔ راہم دروازہ کھول کر اندر آیا۔ کوئی کام تھا؟ سارہ کھل کر مسکرائی۔ نہیں سارہ، میں کام سے جا رہا ہوں۔ کب آؤ گے؟ تھوڑی دیر میں۔ کوئی بات ہو یا کام ہو مجھے کال کر لینا۔ مجھے اس وقت کیا کام ہو سکتا ہے؟ سارہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا پتا تمہیں پیزا آرڈر کروانا ہو؟ نہیں میجر، اتنی آسانی سے نہیں، وہ تو میں تمہیں سوئے ہوئے اٹھا کر کہوں گی، سارہ نے کلکلا کر کہا۔ ہاں یاد آیا، تم نے میری زندگی اجیرن بھی تو کرنی ہے، مجھے پچھتانا چاہیے، سو کیری آن، مجھے انتظار رہے گا۔ ویسے تم نے آج کوئی پلان بنایا تھا؟ سب فلاپ گئے ہیں کیونکہ میں نے آج بہت انجوائے کیا۔ راہم نے مسکراتے ہوئے راہم کے ساتھ ساتھ سارہ بھی مسکرا دی۔ تم نے شاہ زیب انکل کو اس بارے میں نہیں بتایا؟ بڑی توپ چیز ہو تم، سب سے چھپایا ہوا ہے۔ تم سے بھی چھپایا ہوا ہے، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو تم جاؤ اب، ٹیک کیئر، بائے یو ٹو، سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سیف ہاؤس میں سب ٹیم ممبرز اپنے میجر کا انتظار کر رہے تھے۔ سب اپنے سر کی حادثاتی ہونے والی شادی اور سر کی بیوی کے ساتھ اس تصویر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب اس بات پر خوش تھے کہ وہ لڑکی یونی کی ہی تھی اور وہ کوئی اور نہیں، وہ سارہ کمال تھی جس نے بابا جی سیزن 2 کا بانڈا پھوڑ دیا تھا۔ فراز کا کہنا تھا کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی کوئی سر کے لیے بہت اسپیشل ہے، ایسے ہی نہیں انہوں نے اتنا ڈانٹ دیا تھا۔ فراز نے اشارہ سے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، وہ غلطی تھی ہماری، ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا، شاہ نواز نے احساس دلاتے ہوئے کہا۔ وہ غلطی تو تھی ہماری، لیکن جس طرح سر پورا دن اس کے سر پھرتے تھے، دال میں کچھ کالا ہونا تو تھا، اکبر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے یار، لڑکی اپنے سر کے ٹکر کی ہے، دونوں ایک دوسرے کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہیلو بوائز، میجر کے آتے ہی سب کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، راہم نے کہا۔ اور کیسے ہو تم سب؟ راہم نے کہتے ہوئے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں سر، ایسے نہیں، پہلے گلے تو لگے، مبارکباد تو لیں، شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم ہنس دیا۔ راہم سب سے ملا، سب نے راہم کو خوش دلی سے مبارکباد دی اور دعا دی۔ کیسے ہو سب؟ راہم نے پوچھا۔ ہم تو آپ کے سامنے ہیں، ہمیں وہ بتائیں جو ہمارے پیٹھ پیچھے ہوا ہے، یہ معجزہ ہوا کیسے؟ اکبر نے ہنستے ہوئے اشارے سے کہا۔ راہم ہنسنے لگا۔ تم لوگ اس طرح نہیں ٹلنے والے، بالکل بھی نہیں، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ ایک فلمی سین ہوا، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، وہ خالہ جو بچپن میں میری موم سے جدا ہو گئی تھی۔ پیرنٹس کے سیپریشن کی وجہ سے جب وہ حیدرآباد جا رہی تھی تو ہمیں پتہ چلا اس کے بھائی کی شادی تھی، تو ہم بھی وہاں انوائٹڈ ہو گئے، بس پھر حادثاتی نکاح وقوع پذیر ہوا۔ سر اتنے حادثاتی نہیں، وہ بتائیں جو دل میں بھی چل رہی تھی، ایان نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ راہم کہکا لگا کر ہنس دیا۔ دیکھا سر، آپ کی چوری پکڑی گئی، شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، آپ نے بھی چن کر ہاتھ مارا ہے، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سر، ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا، وہ ناراض نہیں ہوئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فراز نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ پتہ چل گیا ہے تمہاری بھابھی کو، پھر ناراض بھی ہوئی لیکن منا لیا تمہاری بھابھی کو، راہم نے سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ کی۔ مبارک ہو سر، اب آبا ہمیں ولیمے پر ضرور بلائیے گا، نکاح کے چھوارے نہیں کھلائے، دس از ناٹ گڈ، اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ولیمے پر تم لوگ ضرور انوائٹڈ ہوگے، اور سر، یہ ولیمہ حادثاتی طور پر کب وقوع پذیر ہوگا؟ شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے پھر کہا۔ اس کیس کے بعد میں ابھی انٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس کیس کی کامیابی کے بعد، سو لیٹس فوکس۔ آف کورس سر، کیونکہ ولیمہ ابھی پینڈنگ ہے، فراز نے اسے چھیڑا۔
سبھی ہنس دیے۔ اب کیا اپڈیٹس ہیں؟ یونی میں کیا کیا ہوا؟ سر ڈپارٹمنٹ کے 2 لڑکے پکڑ لیے ہیں، ان سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اکبر نے بتانا شروع کیا۔ انہوں نے کچھ بتایا؟ یس سر، انہوں نے اسی ڈپارٹمنٹ کے کچھ اور لوگ بھی ہائی لائٹ کیے ہیں، اب انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنے کا انتظار ہے، اکبر نے تفصیل سے بتایا۔ گڈ اکبر، کیپ اٹ اپ، راہم نے کہا۔ اور وہ تھائی لینڈ کا ٹور ٹھیک رہا؟ راہم نے پوچھا۔ یس سر، بالکل سکسیسفل رہا، کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ راہم نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارا مال انڈر کسٹڈی ہے، شیراز ہمدانی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اکبر نے مزید بتایا۔ گڈ، راہم نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ سر یاسر نے کچھ لڑکیاں ٹارگیٹڈ کی ہیں، ہانیہ ان کے ساتھ اب گلنے ملنے لگی ہے، اس کا آنا جانا اب پوائنٹ میں نہیں ہوتا، انہی کے ساتھ آتی جاتی ہے، شاہ نواز نے ان کا اگلا ٹارگٹ بتایا۔ کچھ اور اپڈیٹ؟ نہیں سر، ہانیہ ایسا کچھ کرتی نہیں پائی گئی، نہ اس کو کسی کے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا گیا۔ جہاں لگے کہ ہانیہ گڑبڑ کر رہی ہے اس کو غائب کر لو، انویسٹیگیٹ کرو کہ یاسر کے علاوہ اس کا ہیڈ کون ہے، اور غائب بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ علینا کو بھی شک نہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے یہ کیسے کرنا ہے؟ راہم نے کہا۔ یس سر، شاہ نواز نے کہا۔ راہم نے ایان کی طرف دیکھا۔ یس سر، علینا اور ہانیہ اب ساتھ نہیں آتی اور ان کے پارٹنرز بھی چینج ہوتے ہیں، یاسر کے ساتھ بھی کچھ نئے لڑکوں کو دیکھا گیا ہے، کیسر کی ٹائمنگ ایک نہیں ہے، کبھی وہ کسی ٹائم آتا ہے، کبھی وہ کسی ٹائم، کیسر اور علینا ایک ساتھ بھی آ جاتے ہیں، لیکن پچھلے 1 ہفتے سے علینا یونی نہیں آ رہی، ایان نے بتایا۔ تم نے کیسر اور علینا کی ٹائمنگ پر نظر رکھنی ہے، راہم نے اسے اگلا کام دیا۔ اب وہ فراز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سر کیسر بابی والے ڈپارٹمنٹ میں بہت نظر آنے لگا ہے اور کچھ اسٹوڈنٹ سے بابی کی غیر حاضری کے متعلق پوچھتا نظر آیا ہے، اور اب اکثر بابی کی کلاسز کے آگے چلتا پھرتا بھی پایا گیا ہے، فراز نے تفصیلاً بتایا۔ تو اسٹوڈنٹس نے کیا کہا ہے، وہ کیوں نہیں آ رہی؟ سر سب نے لا علمی کا اظہار کیا ہے کیونکہ بابی کی کسی سے بھی دوستی نہیں ہے، علینا بھی پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، پھر وہ اب خود غائب ہے، فراز نے بتایا۔ فراز بالکل ایسے ہی تم نے کیسر اور علینا پر نظر رکھنی ہے، یہ دونوں اس کے آس پاس نظر نہیں آنے چاہیے، ان فیکٹ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کے قریب نظر نہ آئے۔ اور جس لڑکے کے بارے میں پتہ کروانے کا کہا تھا، پتہ کروایا؟ راہم نے مزید پوچھا۔ یس سر، اس لڑکے کا زین آصف نام ہے، بظاہر وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ ہے، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد۔ اوکے، اس پر بھی نظر رکھو، کچھ مشکوک نظر آئے تو بتانا۔ اوکے سر، اور پھر وہ دوبارہ سارا کے آس پاس نظر آئے تو آج کی طرح مجھے انفارم کرو گے، راہم نے مزید کہا۔ اوکے سر، اسی طرح انہوں نے کیس پر مزید اور تفصیلی بات کی اور پھر میٹنگ کے برخاست ہوتے ہی سب اپنے اپنے سفر پر گامزن ہوئے۔ راہم گھر لیٹ لوٹا تھا، اس نے اوپر آ کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، پھر کچھ خیال آنے پر سارا کے روم کا دروازہ آہستگی سے کھولا اور اندر جھانکا، وہ سو رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد تسلی کرتا ہوا اپنے روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سارا اور راہم نیچے ڈائننگ ہال کی طرف آئے، راہم چیئر گھسیٹ کر سکندر صاحب کے دائیں طرف اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ سارا پری کے برابر جا کر بیٹھ گئی۔ سکندر صاحب اور اسما بیگم کے ساتھ ساتھ راہم بھی حیران ہوا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا کہ وہ ناراض ہو کر دور جا کر بیٹھتی، اور اس کے موڈ سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ سکندر صاحب اور اسما بیگم کی ناسمجھی سے نظریں ملی اور انہوں نے راہم کی طرف دیکھا جو خود ہک دک بیٹھا تھا، جس سے سکندر صاحب سمجھ گئے کہ ان کے درمیان کوئی پرابلم نہیں۔ پھر سکندر صاحب اچانک ہنس پڑے، سب نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور پھر سب ہنس پڑے، سارا اور پری حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بیٹا جی، آپ راہم کے ساتھ آ کر بیٹھے، آپ دونوں ہمیں ساتھ بیٹھے اچھے لگتے ہیں، سکندر صاحب نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر مٹھی لبوں پر رکھ کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ یس ڈیڈ، سارا شرمندہ ہوتے ہوئے کھڑی ہوئی اور آ کر راہم کے برابر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سارا نے سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کیا اور خفت مٹانے کی کوشش کی۔ برخودار، تم بھی ذرا احتیاط سے کام لینا، کھانا بھی آج بھی اسپائسی ہو سکتا ہے، سکندر صاحب نے اشارت سے راہم کو چھیڑا، وہ تینوں ہنس دیے۔ اوکے ڈیڈ، سینڈوچ کھاتے ہوئے راہم نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے عروج کی تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ سارا راہم کے پاؤں پر پاؤں مارتی ضبط کر کے واپس آئی۔ راہم نے اپنے پاؤں کے پاس سارا کا پاؤں محسوس کیا اور پھر اس کے موڑنے پر اپنا کہکا بمشکل ضبط کیا۔ آج بھی اسپائسی ہے؟ راہم کو دبا دبا ہنستا دیکھ کر سکندر صاحب نے اشارت سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، اس کا کہکا چھوٹ گیا، سارا مزید شرمندہ ہو گئی۔ سینڈوچ کھاتے کھاتے اس نے شرمندگی چھپانے کے لیے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔
بھابھی آپ نے کل کچھ بنایا تھا جو اسپائسی لگا بھائی کو، پری نے عام سے انداز میں پوچھا۔ سارا کو اچھا خاصا اچھو لگ گیا۔ پری کی بات پر سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ راہم اس کو دیکھو، اسما بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ راہم بھی ہنستے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ہم چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ سارا راہم کی سنے بغیر اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سر ناشتہ تو کرو، اسما بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کر لیا موم، سارا نے بغیر پلٹے آواز دی، گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور راہم کا انتظار کرنے لگی۔ آپ دونوں کی وجہ سے اس نے ناشتہ نہیں کیا، اسما بیگم نے سکندر صاحب اور راہم کو ہنستا دے کر ہنستے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے، مجھے بھی کچھ بتائیں، پری نے متجسس ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے اس سے یہ پوچھنے کی، اسما بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں مام، اس کو کیا پتا، راہم نے ہنستے ہوئے کافی کا آخری سپ لیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہے، پری نے ناراضگی سے دیکھا۔ تم اپنی بھابھی سے پوچھ لینا، راہم نے مسکراتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا۔ بس یہ میک شور کر لینا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کا نہ ہو، ورنہ جیسے ابھی ہوا ہے وہی ہونا ہے، سکندر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسما بیگم اور راہم بھی ہنس پڑے۔ بس کر دے آپ لوگ، اب تو ہنسا بھی نہیں جا رہا، تم جاؤ، وہ بیچاری انتظار کر رہی ہوگی۔ ہم نہیں ہنسا رہے، معاملہ ہی اتنا گمبھیر ہے، سکندر صاحب نے اشارت سے کہا۔ راہم کہکا لگاتے ہوئے باہر بڑھ گیا۔ راہم کو آتا دیکھ کر گرے آنکھوں میں ناراضگی لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی، چہرہ خوفت سے سرخ اور گال بلش کر رہے تھے۔ راہم کو وہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی۔ گاڑی انلاک کی، سارا کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارا ناراضگی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راہم بھی آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ابھی بھی نہ آتے، 2-3 پراٹھے اور کھا کر آتے، کب سے انتظار کر رہی ہوں، راہم ہنس پڑا۔ سارا نے اس کے بازو پر پنچ مارا۔ ہنسنا بند کرو، کیا ضرورت تھی کل سی کرنے کی، شرمندہ کروا کر رکھ دیا ڈرامے باز۔ سارا تشدد کرتے ہوئے، دھیان سے کرو، پوچھ میں ہر طرف کیمراز لگے ہیں اور کیمرے کی آنکھ یہ تشدد دیکھ رہی ہے۔ سارا ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ راہم پھر سے ہنس پڑا اور گاڑی مین گیٹ سے باہر نکال لی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کیمراز لگے ہیں، اگر ڈیڈ نے پھر دیکھ لیا تو پھر شرمندگی ہوگی، تم تو تابع داری کی ایسی ایکٹنگ کرتے ہو کہ ماشاءاللہ۔ میسیز میں تابع دار ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بیچاروں کو معاف کر دیجیے گا، جھوٹ بول رہا ہے صبح صبح، راہم ہنس پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ بھی اسے دیکھ رہی ہیں کہ شوہر پر تشدد کرتی ہے، وہ بھی صرف صبح صبح نہیں، ہر وقت، تو شوہر بھی تو اپنی حرکتیں ٹھیک کریں۔ راہم نے ڈپارٹمنٹ کے آگے گاڑی پارک کی، پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ویسے راہم کتنا مزہ آئے نا ہم کسی دن تیار ہو کر نکلے اور یوں نہ آئیں۔ پھر کہاں جائے، راہم نے دلچسپی سے پوچھا۔ گھومنے، ہم گھوم ہی تو رہے ہیں، گاڑی سے گھوم کر نکلے، سیڑھیاں چڑھی اور پھر گھوم کر کوریڈور میں چل رہے ہیں۔ سارا کھلکھلا کر ہنسی۔ مجھے تھوڑا گھومنا ہے، اتنا زیادہ نہیں کہ گھومتے گھومتے گر ہی جاؤں، راہم ہنس پڑا۔ پھر وہ دونوں کلاس میں داخل ہو کر اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھ گئے۔ راہم موبائل میں مصروف تھا جبکہ سارا ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہائے سارا کیسی ہو، اچانک الینا کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ ڈر کر راہم کی طرف کھسکی۔ راہم نے سارا کا ڈرنا اور پھر اپنی طرف کھسکنا نوٹ کیا۔ ہائے الینا کیسی ہو، کہاں غائب تھی اتنے دن سے، نظر ہی نہیں آئی، راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اور یہی تھی، بس اتفاقاً ملے نہیں، آج تو تم بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ تھینکس، راہم نے کھلے دل سے داد وصولی، جبکہ سارا نے راہم کو بغور دیکھا جو آج ڈارک بلو کلر میں واقعی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سارا کو تب چڑھ گئی۔ راہم جو جواب تو الینا کو دے رہا تھا، مگر سارا کی نظریں اپنے اوپر بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ آؤٹنگ کا پلان بناتے ہیں، الینا نے راہم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سارا اڑی رنگت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شور، اینی ٹائم، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے تو لے کر نہیں جاتا، سارا کا دل رونے کو کیا۔ تو پھر آج چلیں، اس نے ایک ادا سے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ سوری، آج میں تھوڑا سا بیزی ہوں، کسی اور دن چلیں، راہم نے مسکراتے ہوئے متاثر کن لہجے میں کہا۔ شور، الینا کھلکھلا کر ہنسی۔ سارا تم کیسی ہو، ٹھیک، سارا کا انداز خاصا بیزاری لیے ہوئے تھا۔ کہاں تھی تم اتنے دن سے، کسی شادی پر گئی تھی؟ ہاں، گھر گئی تھی، ہاسٹل میں نظر نہیں آ رہی، میں نے شفٹ کر لیا ہے۔ کہاں شفٹ ہو گئی ہو، مجھے ایڈریس دینا، میں تم سے ملنے آؤں گی۔ ویسے کس کے ساتھ رہ رہی ہو، بہت ہواؤں میں نہیں اڑ رہی، الینا نے اس کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ انف الینا، سارا نے زور سے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے پرسنلز میں انٹرفیئر نہ کیا کرو، تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟
میں نے تو تم سے کبھی نہیں پوچھا وہ لڑکوں کی فوج ہاسٹل میں ملنے کیوں آتی ہے تم سے، کیونکہ مجھے پرسنلز میں انٹرفیئر کرنا پسند نہیں۔ یو گاٹ ڈیڈ ناؤ لیو۔ الینا کو اپنی توہین پسند نہیں آئی تھی، لیکن اس کا حساب وہ بعد میں لینے کا سوچتی جاتے جاتے بھی راہم کو آنکھ بند کرنا نہ بھولی۔ جواب میں راہم بھی کھل کر مسکرایا۔ راہم مسکراتے ہوئے سارا کی جانب متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے وہ سارا کو مخاطب کرتا کہ سر سلمان آ گئے، راہم نے نوٹ بک پر کچھ لکھا اور پھر سارا کو اشارہ کیا۔ گرے آنکھوں نے براؤن آنکھوں کو ناراضگی سے دیکھا۔ نوٹ پڑھا۔ آج تو سر سلمان ظالم سماج بن گئے، مجھے اپنی وائف سے مخاطب ہی نہیں ہونے دیا۔ پھر نوٹ بک اس کی طرف کھسکا دی اور سر کی بات غور سے سننے کی کوشش کرنے لگی، جو کم از کم اب سمجھ نہیں آنی تھی۔ راہم مسکرا دیا۔ راہم کو اس کی ناراض گرے آنکھیں بہت پسند تھیں، جو ناراضگی کے ساتھ منانے کا مان لیے ہوتی تھی، لیکن وہ یہ بات سارا کو نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ اسی بات پر اس نے ناراض ہو جانا تھا۔ سارا کو منانے کا اپنا ہی مزہ تھا، وہ منٹوں میں مان جاتی تھی، لیکن اس بار دوستی والی ناراضگی زیادہ لمبی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ وہ مان جائے یا اس کی فلمی سارا کو پسند آئے۔ سر سلمان کے جاتے ہی سارا نے اپنا سامان سمیٹا اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ راہم بھی اس کے پیچھے نکلا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اس نے پیچھے پلٹ کر راہم کے آنے کی تصدیق کی اور آگے قدم بڑھا دیے۔ پیچھے بھاگتے ہوئے راہم نے سارا کی یہ حرکت نوٹ کی تھی۔ اس کو ہنسی آنے لگی، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ وہ آ کر اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنی یونی ٹیل آگے کر لی، ساتھ ساتھ اس میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد راہم بھی آ کر بیٹھ گیا۔ سارا ناراض ہو؟ کس بات پر؟ سارا انجان بنی۔ بہت سی باتیں ہیں، تم مجھے اور ان باتوں کو چھوڑو، اپنی الینا کے پاس جاؤ، وہ تو ویسے بھی تمہارے ساتھ آؤٹنگ کے لیے مری جا رہی ہے۔ میں کیوں جاؤں الینا کے پاس؟ اچھا ہے نا مر ہی جائے، میں تو اپنی سارا کے پاس بیٹھوں گا۔ فضول مت بولو، میرے سامنے تو مر ہی جائے اچھا ہے۔ اور اس کے سامنے اس کی تعریف کرنے پر تو ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے کسی بچے کو مفت میں آئس کریم دلا دی ہو۔ میں وہیں پر تھی، یہ گناہگار آنکھیں گواہ ہیں تمہاری اس خوشی کے۔ اتنا مس کر رہے تھے، ترس رہے تھے ملنے کے لیے، تو انوائٹ ہی کر لیتے، ہاں تاکہ تم بھاگ جاتی۔ ہاں تو تم نے کون سا رومیو بن جانا تھا؟ تم چاہتی ہو میں رومیو بنوں؟ میں تمہارے دل کا سکون چاہتی ہوں اور وہ اسی کے پاس ہے۔ نہیں، وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو تمہارے پاس ہے۔ تمہیں میرے ساتھ بیٹھ کر اس سے تعریفیں وصولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی، بلکہ ایسی تعریفیں وصولتے خوش ہو رہے تھے جیسے زندگی میں کبھی کسی نے تعریف نہیں کی تمہاری۔ اب جب وائف نہ کرے تو خوش تو ہوں گا نا۔ لڑکیوں کی طرح اپنا رونا دھونا نہ کرو، وائف تعریف نہیں کرتی تو ہسبینڈ نے کون سا غزلیں کہہ ڈالی ہیں، وہ بھی تعریف نہیں کرتا۔ کی تو تھی۔ کب؟ اسٹیج پر کی تھی، اور کل بھی راہم نے مسکراتے ہوئے یاد دلایا۔ ایک لائن کا حساب ایسے رکھ رہے ہو جیسے غزلیں کہہ ڈالی ہو، اور غصے کا حساب تو ایسے بھول جاتے ہو کب کب، مجھے تو یاد نہیں۔ ویسے وہ تعریف کیا تھی؟ ہاں اچھی لگ رہی ہو، اس کو فریم کروا لو۔ اور کل تو میں نے خود سے پوچھا تھا۔ راہم اس کے تپے تپے انداز پر ہنس رہا تھا۔ تم چاہتی ہو میں تمہارے لیے غزلیں کہوں؟ نہیں، وہ تم اپنی چہیتی کے لیے کہنا۔ راہم ہنس پڑا۔ ہنسنا بند کرو ورنہ ایک پنچ آئے گا، اور یونی میں ایک لڑکی سے پنچ کھاتے اچھے نہیں لگو گے۔ وائف سے تو میں ہر جگہ پنچ کھا سکتا ہوں، ویسے تم بھی کر سکتی ہو۔ کیا؟ سارا کو تجسس ہوا۔ تعریف؟ میں تمہاری تعریف، اور وہ بھی اس شرط میں، بھول جاؤ اس بات کو۔ سارا نے ہاتھ جلایا۔ یعنی میں واقعی ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ الینا کی رائے بھی غور طلب ہے۔ راہم نے اسے مزید جلایا۔ راہم؟ سارا نے صدمے سے اسے دیکھا، پھر گہرا سانس خارج کرتی ہوئی پھر بولی، چلو تعریف کو بھی چھوڑو، اس نے تمہارا ہاتھ تک پکڑ لیا۔ اور سارا نے صدمے سے اسے دیکھا، اس سے آگے اسے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا۔ اور کیا؟ راہم نے دلچسپی سے پوچھا۔ تم اس کا ہاتھ پیچھے نہیں کر سکتے تھے؟ اور پھر اس نے؟ سارا سے پھر بات مکمل نہ ہوئی۔ اور پھر اس نے کیا؟ راہم نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے راہم؟ کیا پتہ ہے؟ اور وضاحت تو دو، راہم نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ سارا خاموش رہی، پھر راہم خود ہی بول پڑا، میں نے اس کا ہاتھ اس لیے نہیں جھٹکا، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ راہم؟ تم نے میرے دل ٹوٹنے کی تو کبھی فکر نہیں کی۔ چھوڑو، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ سارا نے ناراضگی سے رخ موڑا۔ تم ناراض مت ہو، تم بھی ہاتھ پکڑ لو میرا، راہم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں پکڑنا، اسی کو پکڑاؤ جس کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ان باتوں کو اگنور بھی کر ہی دے بندہ، اس نے جاتے جاتے بھی تم نے دیکھا تھا نا اسے؟ ہاں دیکھا تھا اس نے۔ بتاؤ سارا، میں سن رہی ہوں، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے دیکھا تھا تب بھی کچھ نہیں بولے، اس نے جاتے جاتے
سارا نے ایک بار پھر بولنا چاہا۔ راہم سے نظریں ٹکراتے ہی وہ پھر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ راہم مسکراہٹ ضبط کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو، تم نے آج کہیں نہیں جانا؟ نہیں، آج میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ کچھ دیر بعد راہم پھر بولا، اچھا تم ناراضگی ختم کرو اور مجھے سزا دے دو۔ سوچ لو، اب کی بار تمہارا دل ٹوٹے گا۔ سوچ لیا، تم سزا دو۔ اوکے، تم یہ شرٹ پہن کر آئندہ یونی نہیں آؤ گے۔ لیکن یہ میری فیورٹ شرٹ ہے۔ ہاں، اب تو فیورٹ ہی ہوگی۔ نہیں سارا، اس سے پہلے بھی تھی، اس لیے تو میں تم سے ہینڈسم لگا۔ راہم نے بات کے اختتام میں اسے چھیڑا۔ سوچ لو ہو، یہی سزا کافی ہے کہ تم یہ شرٹ یونی پہن کر نہ آؤ یا یہ کلر تمہاری وارڈروب سے ہی مائنس کر دو۔ اوکے اوکے، نہیں پہن کر آؤں گا۔ راہم نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے سرنڈر کیا۔ گریٹ، سارا مسکرائی۔ ویسے مجھے تم پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ تمہیں ابھی گھر بھیجوں کہ چینج کر کے آؤ، اور تم؟ ظاہر ہے تمہارے ساتھ ہی جاتی۔ راہم ہنسنے لگا۔ تمہیں ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ کبھی تفصیل میں بتاؤں گا۔ ویسے تمہارے کام ہی ایسے ہیں جوتے کھانے والے۔ میں اگر سب کو بتاؤں گا نا تو سبھی جگہ مجھ سے ریپلیس کر کے تمہیں جوتے لگائیں گے اور تم سی سی ہو کے کرتے رہ جاؤ گے۔ حرکتیں ہی تمہاری ایسی ہیں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم کسی سے بھی اپنی جگہ ریپلیس مت کرنا، تم ہی زیادہ لگا لیا کرو، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ سارا کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور سارا بلش کرنے لگی۔ راہم نے اس کا چہرہ بڑی دلچسپی سے دیکھا، جو اپنی کیفیت چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ راہم مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، پھر مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ تر کرتے ہوئے اس نے بات کا رخ بدلا۔ تم جو الینا کو کہہ رہی تھی وہ سچ ہے یا؟ راہم نے قصداً بات ادھوری چھوڑی۔ ہاں بالکل، سارا کھل کر مسکرائی کیونکہ یہ اس کے انٹرسٹ کی بات تھی۔ کہ تمہیں پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتی، کیا تم انہیں جانتی ہو؟ میں انہیں کیوں جانتی ہوں گی؟ سارا نے مسکراتے ہوئے اچانک بدک گئی۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کیا تم انہیں دیکھ کر پہچان سکتی ہو؟ ہاں بالکل، اکثر دیکھتی ہوں۔ کہاں؟ یونی میں۔ وہ یونی کے ہیں؟ سب کا نہیں پتہ، کچھ تو اسی ڈپارٹمنٹ کے ہیں، باقی بھی نظر آتے رہتے ہیں، شاید وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ہوں۔ کیا تم دیکھنا چاہو گے؟ سارا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں بالکل۔ پکا آج کہیں نہیں جانا تم نے؟ ہاں بالکل، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹور کو بیچ میں انٹرپٹ مت کرنا اور میں تمہیں یونی سارا کمال کی نظر سے دکھاؤں، سارا نے کھڑے ہوتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ بالکل، لیکن پہلے کچھ کھاتے ہیں، تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ہاں، مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ تو پھر کہا کیوں نہیں؟ تم پر غصہ تھا نا پہلے، وہ تو اتار لیتی۔ تو کیا اب غصہ اتر گیا؟ بالکل، غصے کو اتارنے کے لیے بھی پہلے کچھ کھا لیتی تاکہ تمہیں مزہ تو آتا لڑنے میں۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ وہ لوگ کینٹین میں چلے گئے۔ راہم نے سارا کو کارنر ٹیبل کی طرف اشارہ کیا اور کچھ کھانے کو لینے چلا گیا۔ راہم اور سارا یونی میں بقول سارا کے لانگ مارچ کے لیے نکلے تھے۔ وہ ارد گرد دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی جب راہم نے اس خاموشی کو توڑا۔ سر، جب تم یہ بات پہلے سے جانتی تھی تو پہلے کیوں نہیں لینا کو کہا؟ کیونکہ آج تم ساتھ تھے اور مجھے یہ حوصلہ بھی تھا کہ اگر اس نے کچھ کیا تو تم اسے روک لو گے۔ آگے پیچھے تم نہیں ہوتے ساتھ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خواہ مخواہ میں ہی فری ہو رہی تھی، اس لیے برداشت نہیں ہوا۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راہم اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اچھا، لیکن مجھے تو دوسری والی بات زیادہ لگ رہی ہے۔ کوئی نہیں، اب اتنا مت توڑو، پہلے والی بات زیادہ ہے۔ وہ تو میں نے سوچا تم کچھ بول نہیں پا رہے تو تمہارے حق کے لیے آواز اٹھا لی۔ ساتھ چلتے ہوئے راہم نے کہکا لگایا۔ بہت سارا کمال، میرے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، امیزنگ۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو کہ میرے میں ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے اور میں ان کو دیکھ کر فوراً ڈر جاتی ہوں۔ سارا فوراً سنجیدہ ہوئی۔ بالکل بھی نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچ رہا، بلکہ اچھی بات ہے اگر تمہیں ہمت آ رہی ہے، کیونکہ مجھے تم بہادر ہی اچھی لگتی ہو۔ راہم سنجیدگی سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ ہائے سارا، کیسی ہو؟ بائیں طرف سے آنے والی مردانہ آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ سارا نے ناگواری سے منہ موڑ لیا اور آگے قدم بڑھانے لگی۔ راہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ راہم نے سرسری انداز اپنایا۔ یہ خواہ ہے، سارا نے ایسے کہا جیسے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ اسے چھوڑو، تم آؤ آگے چلے، اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ تم میرے لیے نہ مذاق پہلے تھی اور نہ اب ہو۔ میں تمہارے ہر تاثر، ہر فیلنگ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ہر تمہاری کمپنی کو انجوائے بہت کرتا ہوں۔ تھینک یو، سارا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھو راہم، وہ بلو شرٹ والا ہے، سارا نے اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ اور تھوڑا چلے تھے جب سارا نے کہا، انگلی نیچے کرو سارا۔ راہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ موڑا۔
تم ڈر رہے ہو؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سارا، ہمیں کسی کو بھی بتانا نہیں ہے، ہم انہیں الرٹ نہیں کر سکتے۔ مجھے تو تمہارے ساتھ چلتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ الرٹ تو ہوتا رہے، تم خود ہی مینج کر لو گے، سارا نے اسے اشارہ سے چھیڑا۔ اینی تھنگ فار راہم نے سر خم کیا، پھر راہم نے میسج ٹائپ کر کے شاہ نواز کو سینڈ کیا جو ان کے کچھ قدم ہی پیچھے آ رہا تھا۔ کیا راہم، اب آگے بھی تو چلو، ہم کیا اس کی برات کا ویلکم کرنے کھڑے ہو گئے ہیں؟ بہت لمبی لائن ہے تمہاری الینا کی، تم سب سے لاسٹ پر آتے ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بلیک شرٹ، اب وہ صرف کلرز بتا رہی تھی اور راہم شاہ نواز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا۔ یہ وائٹ کلر، یہ گرین کلر، یہ دیکھو میرون شیڈ، یہ تم پر اچھا لگے گا، یہ ہے۔ نہیں، یہ شیڈ تمہارے پاس نہیں ہے۔ سارا، یہ لڑکا ہے، راہم نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ لیمن کلر یہ ہے۔ یہ لڑکا تو ہے پر تمہارے پاس یہ شیڈ نہیں ہے، اب شاپنگ پر جاؤ تو ڈیفرنٹ کلر لینا، تم ساتھ چلنا۔ ہاں ٹھیک ہے، سارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بلیک کلر، وہ وائٹ کلر، وہ زردے کی پلیٹ۔ راہم زردے کی پلیٹ ٹائپ کرتے کرتے سینڈ کرتے کرتے رک گیا اور چہرہ اٹھا کر صحیح کلر دیکھا کیونکہ بعد میں اس کا بڑا ریکارڈ لگنا تھا۔ کوئی حال نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ پھر کلر دیکھ کر نام میں سر ہلاتے ہوئے سارا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا جو ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی۔ راہم، یہ دیکھو، یہ انڈیگو کلر، یہ کلر نہیں ہے تمہارے پاس، اور یہ لڑکا بھی نہیں ہے۔ سی گرین، یہ کلر بھی نہیں ہے تمہارے پاس، سارا نے دکھ سے کہا۔ اور لڑکا؟ راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، یہ تو پکا ہے، یہ تو ہر روز ہی آتا ہے۔ ارے یہ بھی یہاں ہے۔ کون؟ وہ گرین کلر۔ سارا نے صدمے سے اشارہ کرنے لگی جب راہم نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ سوری، اب نہیں ہوگا، سارا شرمندہ ہوئی۔ یہ ڈارک پرپل دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، تم پر بہت اچھا لگے گا۔ اور یہ لڑکا؟ ہاں یہ ہے۔ راہم، مجھے بہت دکھ ہے۔ کس بات کا؟ راہم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی نئی بات ہی نکلے گی۔ دنیا کے بہت سارے رنگ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، میرا خیال ہے تم بوتیک پر جا کر کہتے ہو جتنا وائٹ بلیک سٹاک ہے پیک کر دیں۔ اپنی ہی بات کا مزہ لیتی ہوئی ہنسنے لگی۔ اب سمجھ آیا کہ یہ شرٹ تمہاری فیورٹ کیوں ہے، آپشن ہی نہیں ہے تمہارے پاس، وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ تم چلو گی نا تو جو پسند آئے لے لینا، راہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ فان کلر، یہ لڑکا اور یہ کلر دونوں ہی نہیں ہے، یہ بلو ہے۔ کیا دونوں؟ لڑکا اور کلر وائٹ؟ وہ ڈارک گرین ہے، وہ لڑکا ہے پر کلر نہیں۔ اور رکو، یہ بہت تیز ہے، یہ صرف الینا سے ملنے نہیں آتا، میں تمہیں دکھاتی ہوں یہ اور کس سے ملنے آتا ہے۔ یہ دیکھو بلو آئیز اس سے، یہ بلیک کلر یہ اس براؤن ہیئر والی سے ملنے آتا ہے۔ راہم، تم میری بات دھیان سے نہیں سن رہے، تم تو موبائل میں لگے ہوئے ہو۔ تمہاری ہی سن رہا ہوں۔ وہ بلیک کلر؟ کون؟ رائٹ سائڈ والا گرے پینٹ گرے، وہ اس کیوٹ سمائل والی سے ملنے آتا ہے۔ وہ بلو؟ کیا لڑکا؟ اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ یہ اورنج کلر بڑا ہی فضول لگ رہا ہے، سارا یہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہے مگر اس کی شرٹ کا کلر بہت گندا لگ رہا ہے۔ اوکے ڈونٹ وری، یہ کلر نہیں لیں گے۔ یہ یہاں پر ہیں؟ ایک بڑی عمر کے پروفیسر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، سارا نے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ پروفیسر ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ کے، تم جانتے ہو، دیکھا ہے یہاں آتے جاتے۔ یہ نا میں تمہیں بتاتی ہوں، اس لانگ ہیئر والی سے ملنے آتے ہیں، دیکھو کیسے مسکرا رہی ہے، ویسے سمائل تو اچھی ہے اور خوبصورت بھی ہے نا؟ سارا، مجھے ڈریس کلرز بتاؤ کیونکہ اگر میں نے یہ یاد رکھا، لانگ ہیئر شرٹ، ہیئر براؤن ہیئر، کیوٹ کٹ، سمائل، بلو آئیز، بیوٹیفل گرل، تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ ہاں بالکل بھول جاؤ یہ سب، ورنہ یہ براؤن ہیئر تمہارے سر پہ نہیں رہیں گے۔ راہم ہنس دیا۔ یہ فوٹو اسٹیٹ والا بھی، یہ بھی ہے، میں تو کبھی اس سائڈ آئی ہی نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ اس نے ایک نظر سر اٹھا کر غور سے دیکھا، پھر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ تم بات تو نہیں کر رہے، خاک سن رہے ہوگے مجھے؟ تمہاری ہی سن رہا ہوں، تم بولتی جاؤ۔ واہ، میں بولتی جاؤں اور تم موبائل یوز کرتے جاؤ؟ سارا نے ناراضگی سے اس کے مصروف انداز کو دیکھا۔ وہ دیکھو میرون ہیئر، یہ بھی میں ڈائی کروا لوں، اچھے لگیں گے، سارا نے جان بوجھ کر اشتیاق پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت، اس نے مصروف سے انداز میں کہا، لیکن اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ سارا اس کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی۔ تم بات دھیان سے نہیں سن رہے، نہیں سن رہے نا، زہر لگ رہی ہے، وہ دیکھو تو صحیح۔ راہم نے لڑکیوں کے راش میں اس ہیئر کلر کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ نہیں مل رہی نا؟ مل رہی ہے، مل رہی ہے، ایک منٹ، راہم نے ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ کیسے مل رہی ہے؟ وہ جا چکی ہے، ہم آگے نہیں جا رہے، یہ ٹور یہی ختم ہوا، اس لانگ مارچ کا بالکل مزہ نہیں آ رہا، جس دن تم فری ہوگے تم اس دن بتانا۔
سارا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اور پلٹنے لگی۔ نہیں نہیں سارا، میں آج بالکل فری ہوں، پلیز آگے چلو۔ اس نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تمہیں کیا لگا میں واقعی جا رہی ہوں؟ وہ تو میں تمہیں تنگ کر رہی تھی، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، راہم بھی مسکرا دیا۔ یلو ڈریس، وہ مسٹر پنکی یہ کبھی کبھی ڈراپ کرنے آتا ہے، باقی کبھی نظر نہیں آیا۔ وہ وائٹ شرٹ وہ ہاسٹل کی بیک سائڈ پر اکثر آتا ہے، کسی سے ملنے، کیا کرنے آتا ہے وہ نہیں پتا۔ وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آدھی یونیورسٹی کا ٹور کر لیا تھا۔ تمہیں ان لوگوں سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، جواب فوراً آیا تھا۔ کیوں؟ راہم نے کھوجتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے اور نہ میں نے انہیں کچھ کرتے دیکھا ہے، یہ صرف ہاسٹلس کے وزٹرز تھے۔ پھر بھی تمہیں اتنا آئیڈیا تو ہو گیا تھا کہ ان کا تعلق کیا ہے؟ پھر بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ مجھے پہلے بات کی گریوٹی کا نہیں پتا تھا۔ میں سمجھتی تھی افیئرز وغیرہ ہوں گے، اور بعد میں یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئی کہ میں نے کون سا انہیں جا کر بتایا اپنے بارے میں۔ پھر تم کیسر سے کیوں ڈرتی تھی؟ اس کے دیکھنے کا انداز ہی ایسا تھا، اندر تک روح کام جاتی ہے اور وہ چھوٹتے ہی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ سارا، کہیں اس نے تمہیں دیکھ تو نہیں لیا تھا؟ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، مگر میں نے تم سے یہ خدشہ اس لیے شیئر نہیں کیا کہ تم ڈانٹو گے۔ کیوں ڈانٹوں گا تمہیں؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے۔ نہیں، ویسے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ پیکٹ رکھ کر کھڑا ہو رہا تھا، اس نے سوچتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ کھڑا ہو رہا تھا تو وہ پردہ ڈال چکی تھی۔ ہاں، پھر نہیں دیکھ سکتا ہے نا؟ ہاں، دیکھنے کے چانسز کم ہیں، کیونکہ اس کے اب تک کے رویوں سے یہ آئیڈیا نہیں ہوا کہ وہ تمہیں دیکھ چکا ہے۔ ویسے ان کو اگر کوئی دیکھ لے، یہ تو یا قتل کرتے ہیں یا غائب کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ تم یہ باتیں مت سوچو، میں ہوں نا، تم خوش رہا کرو۔ تم مجھے اور بتاؤ، اور کون لوگ ہیں؟ اور کون سا ہیئر کلر کروانا ہے؟ سارا کھلکھلا کر ہنسی۔ کوئی بھی نہیں کروانا، میں تو تمہیں تنگ کر رہی تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر راہم مسکرا دیا۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا، اور راہم شاہ نواز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا، اور اس طرح وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ کھاؤ گی؟ کافی دیر سے چل رہی ہیں، تھک گئی ہوگی۔ وہ لوگ جب یونی کے نئے ڈپارٹمنٹ میں آئے تو راہم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، آئس کریم کھاتے ہیں، پکنک کا مزہ تو آئے، سارا نے چہکتے ہوئے کہا۔ راہم مسکرانے لگا۔ آؤ، وہ اسے ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ سارا ارد گرد نظریں دوڑاتی جائزہ لے رہی تھی۔ راہم نے اس کے آگے آئس کریم کا کپ بڑھایا۔ سارا ہنوز ایک جگہ دیکھتی رہی۔ راہم نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ سارا ہڑبڑائی۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ سموسے والا، اور جو سموسے لے رہا ہے وہ بھی؟ سارا آئس کریم میں چمچ ہلاتے ہوئے بولی۔ راہم نے میسج ٹائپ کیا۔ سموسوں والا لانے ہیں کیا سر؟ لیکن یہاں کے نہیں اچھے، بابی کی تو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی پسند ہے۔ شاہ نواز کا جواب فوری آیا۔ راہم کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آئی۔ بی سیریس، راہم نے مصنوعی گر کہا، لیکن وہ بھی شاہ نواز تھا، مسکراہٹ دے چکا تھا، پھر بھی لکھ دیا۔ اوکے سر۔ سر نے ایک دو لوگوں کو اور پوائنٹ آؤٹ کیا۔ کینٹین میں آئس کریم کھا کر وہ دونوں باہر آ گئے۔ باہر آتے ہی راہم کی نظر کیسر پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ سارا دیکھتی، راہم نے سارا کو مخاطب کیا۔ اس طرف چلتے ہیں۔ وہ دونوں دوسری طرف بڑھ گئے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سارا ڈسٹرب ہو یا اس کا موڈ ڈسٹریکٹ ہو جائے، اس لیے اس نے راستہ بدل لیا۔ وہ کیسر کی فطرت سے بھی واقف تھا کہ اگر اس نے اس سارا کو دیکھ لیا تو وہ اسے ضرور ڈرائے گا۔ وہ لوگ آج کے دن بہت سے نئے چہروں سے متعارف ہوئے تھے۔ کچھ کو وہ شیراز ہمدانی کے آفس میں دیکھ چکا تھا، کچھ اسے آج پتہ چلا تھا، اور کچھ سارا کو بھی آج ہی ہائی لائٹ ہوئے تھے کہ وہ یونی کے ہی ہیں۔ چلتے چلتے انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ جب سارا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو صدمے سے بولی، راہم، ہم اتنا واپس چل کر جائیں گے؟ یہ تو صبح ہو جائے گی۔ میں سلمان کو یہیں سے کنٹینیو نہیں کروں گی۔ راہم خاموشی سے موبائل میں مصروف رہا۔ بولو کچھ، تم جب خاموش ہوتے ہو تو مرضی اپنی چلاتے ہو۔ وہ قریب آنے والے بینچ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ چلو، راہم نے اسے بیٹھتا دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ تم خاموش ہو اور تمہاری خاموشی کسی خطرے کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بالکل بھی نہیں، میں خاموش نہیں ہوں۔ آؤ باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، بلکہ تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، راہم نے اسے کھڑا کرتے ہوئے کہا اور اسے اپنے ساتھ چلانا شروع کیا۔ سرپرائز؟ سارا چہکی۔ بالکل راہم، وہ چلتے چلتے رکی۔ وہ اسے رک کر دیکھنے لگا۔ کہیں یہی سرپرائز تو نہیں ہے کہ تم مجھے چلتے چلتے مین گیٹ تک لے جاؤ گے؟ بہت سمجھدار ہو، راہم نے جاندار کہکا لگایا۔ چلتی جاؤ، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ یہ کیسا سرپرائز ہے؟ یہ تو ٹارچر ہوا، سارا نے ناراضگی سے کہا۔ کیا تم نہیں تھکتے؟ اس نے اتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم میرے ساتھ ہو اس لیے نہیں تھکا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں تمہاری والی کوئی شیخی نہیں بگاڑوں گی۔ وہ چلتے چلتے پارکنگ ایریا تک آ گئے۔
یہ بھی تم ہی زبردستی چلا رہی ہو، ورنہ تو میں ایک انچ نہ ہلوں۔ شکر ہے کل سنڈے ہے۔ ویسے کل کا کیا پلان ہے؟ سارا نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ جو تم کہو، راہم نے فراق دلی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں تو چھوڑو، میں کون سا تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، انفیکٹ میں تو اب ایک انچ نہ ہلوں۔ اسی لیے پکڑا ہوا ہے موٹیویشن جونو۔ راہم نے اسے چھیڑا۔ راہم وہ دیکھو تمہاری گاڑی، یہ یہاں کیسے آئی؟ یہی تو سرپرائز ہے۔ گریٹ، واہ میں میری فرینڈ، چلو۔ سارا روانی میں بول رہی تھی اور راہم گاڑی انلاک کر کے دروازہ کھولتے ہوئے پلٹا کہ اب وہ کیا کہنے والی ہے، اور اطراف کا جائزہ لیا کہ اس وقت یہاں کون کون ہے۔ پارکنگ خالی تھی اور پھر سارا کی اگلی بات نے اسے مطمئن کیا۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سارا بیٹھ گئی۔ راہم نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارا، تم جونی میں آتے جاتے پھر بھی کسی کو دیکھو گی تو مجھے پوائنٹ آؤٹ کرو گی، راہم نے گاڑی مین گیٹ سے نکالتے ہوئے کہا۔ اوکے، سارا نے تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ راہم، تم مجھے ہاسٹل تو نہیں بھیج دو گے نا؟ سارا کے لہجے میں خطرے بول رہے تھے۔ بالکل بھی نہیں، یہ نکاح ابھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں ہاسٹل میں نہ رہنا پڑے۔ سارا مطمئن ہو گئی۔ راہم، تم کسی کو بتا رہے تھے نا؟ کیا؟ یہی جو میں تمہیں بتا رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے بھی تمہارے ساتھ رہتے ہوئے پتہ چل گیا ہے کہ تم کب کیا کر رہے ہو۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تم جا رہی ہو؟ وہ تو میں تمہیں تنگ کر رہی تھی اور چیک کر رہی تھی کہ تمہارے پیچھے کون آ رہا ہے۔ اگر میں یہ نہ کہتی تو کیسے پلٹتی، اور ویسے تم نے پلٹنے دینا نہیں تھا۔ تو پھر کوئی نظر آیا؟ راہم نے مسکراتے ہوئے دل میں اس کی ذہانت کو سراہا۔ نہیں، کیونکہ مسز وہ میری ٹیم ہے۔ جی نہیں مسٹر، مجھے دیکھنے کا مارجن نہیں ملا اس لیے۔ اور تم میری قابلیت پر شک کر رہے ہو؟ بابا جی سیزن 2 بھی تمہاری ٹیم کا ہی ممبر ہے، یاد کرو۔ مدام، میری یہ جرأت کہ میں تمہاری قابلیت پر شک کروں؟ سارا کھلکھلا کر ہنسی۔ باقی کا راستہ بھی ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے کٹا جاری ہے۔